بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوست میرے خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سب دوستوں کی، تمام بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ آج ایک ویڈیو میں اور بھی بنانے جا رہا ہوں۔ ہمارے پاکستان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہمارے سیاستدان ہیں اور ہمارے بیوروکریٹ بھی تو ہیں اور جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، میں ان بھائیوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے، ہمارا پاکستان تو دن بہ دن نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ کیوں جا رہا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اور ہمارے ان سیاستدانوں کے جس شخص نے آج سے 10 سال پہلے ایک فیکٹری تھی، آج اس کی 10 فیکٹری ہیں یا 5 ہیں۔ جس کی 20 سال پہلے 2 فیکٹریاں تھیں، آج ان دوستوں کی 60 اور 70 فیکٹری ہیں۔ جن میرے پاکستان کے جو بھی لوگ ہیں، اس میں بیوروکریٹ ہیں، جس ادارے میں لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، جن بھائیوں کے آج 30 سال پہلے کچھ نہیں تھا، آج وہ اربوں میں ہے۔ اور نقصان میں کون ہے؟ وہ ہمارا پاکستان ہے۔ نقصان میں کون ہے؟ وہ ہمارا پاکستان ہے۔ پروٹوکول بھی ہمارے پاکستان نے دیا ان لوگوں کو، نقصان بھی ہمارے پاکستان کا ہے۔ یہ اندازہ لگے کیسی ان پیارے دوستوں کی ایک خوبصورت پروگرام ہے، کیسے ان لوگوں نے پروگرام دیے ہوئے ہیں۔ وہ پروگرام نقصان کیوں ہے؟ میں ایک بات کرتا ہوں، میرا ان دوستوں کے سوال بھی ہے اور آپ دوست بھی اس چیز کو زور بتانا۔ اگر ایک فیکٹری میں کام کرنے کا 20 آدمیوں کی جگہ ہو، ایک فیکٹری میں 20 آدمیوں کا یعنی کہ کام کرنے کی وہ پاور رکھتی ہو وہ فیکٹری، تو آپ 20 آدمی رکھتے ہیں، 50 تو نہیں رکھیں گے نا، کیونکہ وہ اپنا کام ہے، تو تمہارا اپنا کام ہے۔ ہمارے پاکستان میں ان لوگوں نے، تمام لوگوں نے، جو جتنے کی سیاستدان ہیں، میرا کسی ایک پارٹی سے میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ہم سب پارٹیوں سے مخاطب ہیں، تمام سیاسی لوگوں سے مخاطب ہیں، کیونکہ وہ پاکستان غریب کا پاکستان ہے، وہ نوجوان کا پاکستان ہے۔ اس میں یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ کیوں خسارے میں ہے ہمارا پاکستان؟ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے، اگر ان کی فیکٹری میں 20 آدمیوں کا کام کرنے کی جگہ ہے تو یہ 50 لوگ کبھی بھی نہیں رکھیں گے۔ کیوں نہیں رکھیں گے؟ وہ فیکٹری، وہ ان کی کمپنی ناکام ہو جائے گی، وہ کمپنی یا ان کی فیکٹری وہ لیلام ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ خسارہ ہوگا نا۔ 20 آدمیوں کے اوپر اگر یہ آدمی رکھیں گے، ان کا پروفٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر 50 آدمی رکھیں گے تو پھر صاف ظاہر ہے وہ فیکٹری ختم ہو جائے گی، وہ کمپنی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اتنی وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ان لوگوں کے کاروبار ہر آدمی جانتا ہے، کون نہیں جانتا؟ پوری دنیا جانتی ہے۔ کون نہیں جانتا؟ سب لوگ جانتے ہیں۔ آپ کے کاروبار وہ تو سالوں میں اوپر جا رہے ہیں۔ ہمارا پاکستان، ہمارا مزدوروں کا پاکستان، وہ ہر دن میں نیچے جا رہا ہے، قرض اوپر چڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر بات وہی ہے، اگر گنجائش 20 آدمی کی ہے، یہ 50 کبھی نہیں رکھیں۔ کیوں؟ یہ کاروبار ان کا ہے۔ ادھر وہ غریب کا پاکستان ہے، ان کا پاکستان اگر ہوتا تو جس طریقے یہ لوگ اپنے کاروبار کو مینٹین کرتے ہیں یا اپنے کاروبار میں دیکھتے ہیں، پاکستان میں تو یہی کرتے نا وہ پاکستان۔ کیونکہ اگر ان کا ہوتا، یہ دیکھیں، میں کسی کو، کیونکہ ہمارے ملک میں نا
یہ میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں، ہمارے ملک میں فتووں کی بھی بہت فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، بس فتویٰ لگا دینا، یہ غردار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فردہ۔ یار بات کرنے کا ہر آدمی کو حق ہے، بات کریں، غردار کسی کو نہ کہیں۔ دیکھیں سب پاکستان کے محب وطن ہیں، پاکستان کو پیار کرنے والے ہیں، صرف غلطیاں ہیں، ان کی سوچ کا فرق ہے۔ سوچ آپ کہہ سکتے ہیں، سوچ میں فرق آپ کہہ سکتے ہیں، غردار نہیں کہہ سکتے۔ ایسا کچھ ہمارے نوجوان بھی جلد بازی میں کہہ دیتے ہیں جی فلاں آدمی غردار ہے، فلاں آدمی یہ ہے، فلاں آدمی مسلمان بھی نہیں رہا۔ او بھائی خدا کے آدمی، یہ ہمیں یا آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کسی کو غردار کہنا یا کسی کو غیر مسلم کہنا، ٹھیک ہے؟ ان باتوں سے بھی آپ مہربانی کیا کریں، میں ان تمام دوستوں سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں، یہ جلدی سے یہ جو فتوے ہیں نا یہ نہ لگایا کریں، یہ کوشش کیا کریں، کیوں؟ سب محب وطن ہیں۔ اور ہاں یہ فیصلے کریں، اگر کسی کے اوپر شک شبہ ہے، کسی نے پاکستان سے غداری کی ہے، وہ ہے ہماری عدالتوں کو حق حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہماری عدالتیں کس لیے ہیں، وہ یہ کام کر سکتی ہیں۔ اچھا جو بات میں کرنا چاہتا تھا، بھئی پاکستان سے اگر یہ محبت تو کرتے ہیں نا، یعنی کہ میں وہ ایک پاکستان کو اگر ترقی یافتہ یہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے، اگر دیکھنا چاہتے تھے تو یہ کام یہ لوگ نہ کرتے۔ اگر گنجائش 20 کی ہے تو آپ 50 آدمی نہیں رکھتے۔ پاکستان میں اگر 10 وزراء کی گنجائش ہے تو آپ 1200 کیوں وزراء رکھے ہوئے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، اگر پاکستان کے تمام صوبائی حکومتیں اور وفاق حکومت کے تمام وزراء اگر ان کی گنتی کر لیں، میرے خیال میں 1000 کے اوپر ہے۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں یار، جس طریقے سے ترقی یافتہ ممالک میں وہ 10 یا 8 یا 12 یا 15 18 20 وزیر کے اوپر ان کے وزیر نہیں ہیں، وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں، اگر آپ کا کاروبار ہے اس میں 20 آدمی کی یا اگر 50 لگا لیں، 50 آدمی کی گنجائش ہے تو آپ 200 آدمی نہیں رکھ سکتے اس میں، کیوں؟ آپ کی وہ کمپنی بند ہو جائے گی۔ ایسے ہے نا، 50 کے اوپر آپ کبھی ہی ایک آدمی اوپر نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ان میں بھی 50 میں بھی جو آدمی کام نہیں کرتا، 4 پائی میں ہے، وہ بیمار ہے یا کوئی اس کو تکلیف ہے، اس کو بھی آپ نکال دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جو ہمارا پاکستان، اللہ ان لوگوں کو صحت دے، میری وہ چیز بھی نہیں ہے، جو ہمارے پاکستان میں ہمارے اداروں میں جن لوگوں کی ملازمتیں، کچھ لوگ ہیں اگر وہ لوگ تکلیف میں ہیں، اللہ ان کو شفا دے، وہ 10 سال سے اپنے دفتر میں نہیں آ رہے، وہ کام نہیں کر رہے، وہ پرائیویٹ آدمی ان کی جگہ کام کر رہے، وہ ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ غریب کا پاکستان ہے نا۔ اگر آپ کی فیکٹری میں وہ آدمی اگر 10 دن کے اوپر چھٹی کر دے، 20 دن کے اوپر آپ کے ایک قوانین کے مطابق آپ اس فیکٹری کے یا اس کمپنی کے مطابق اگر آپ کا ایک ہے 10 کے اوپر کسی آدمی نے چھٹی کی تو وہ ملازمت سے فارغ ہے، ادھر اس طریقے ہے، ہمارے پاکستان میں اس طریقے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے خوبصورت ہمارے ان سیاستدانوں کا ایک خوبصورت ان کے پروگرام ہیں، کیسا ان لوگوں نے ایریا بنایا ہیں، اور بڑی شرم آتی ہے یار، ہیں؟ اور دیکھیں ایک واقعہ میں نے دیکھا، قرض لینے والے بڑے بڑے ہوٹلوں میں، یہ ایک حکومت میں ہوا تھا، وہ دوست سمجھ گیا ہوں گے، ایک حکومت میں ہوا تھا، قرض لینے والے بڑی بڑی گاڑیوں میں موجود تھے، بڑی بڑی گاڑیوں میں، جو قرض دینے والے تھے، جب وہ ایک میٹنگ تھی اس ملک میں، ہمارے ملک کے یہاں کے لوگ اس وقت پہنچے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بڑے ہوٹل میں قیام کیا اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گئے، اور جو قرض دینے والے لوگ تھے وہ ایک عام ٹیکسی میں آئے۔ یہ دیکھیں کیا بات ہے، ہمارے سیاستدانوں کے خوبصورت پروگرام ہیں، خوبصورت ان کے نظام ہیں، خوبصورت ان کے طریقہ کار ہیں، کیسا یار پاکستان کا یہ ہمارا سیاستدان
پاکستان کے بارے میں ان لوگوں کو تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے ان لوگوں کو، بہت تکلیف ہے تمام سیاستدانوں کو، اور کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، جو اچھے لوگ ہیں ان کو اوپر کوئی نہیں آنے دیتا۔ ہاں یہ بات بھی تو ہے نا، ہر ادارے میں یہی مسئلہ ہے، اگر کوئی ادارے میں اچھا کام کرنا چاہتا ہے ملازم ہے، اس کو بالکل سائڈ پر کیا جاتا ہے، اس کو آگے کی طرف نہیں آنے دیا جاتا۔ اسی طریقے سے ہمارے سیاستدانوں میں بھی یہی ہے، یہی حال ہے۔ میں پی ٹی آئی کے مجھے بہت وہ لوگ پسند ہیں، علی محمد صاحب ہیں، تو ایک وہ شہریار افریدی صاحب ہیں۔ لوگوں کو اعتراضات ہوں گے، دیکھیں اعتراضات ضرور ہوں گے۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نون میں بہت اچھے لوگ ہیں اور قابل لوگ موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی میں بہت اچھے قابل لوگ بھی موجود ہیں، بہت اچھے لوگ، اور جماعتوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ سائڈ پہ ہوں گے، ان کو سائڈ پر کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، کشامتی لوگ، ہر ادارے میں اسی طریقے سے ہے، ہر پارٹی میں، اگر مذہبی جماعتیں ہیں اس میں بھی یہی ہے۔ اگر ایک دیانتدار کوئی ورکر ہے، ووٹر سپورٹر ہے، یا کوئی آپ کا عہدیداران ہے، بھائی اس کو بہت غلط سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ نہ کسی کو کھانے دیتا ہے، نہ آپ کھاتا ہے، وہ غلط تو ہے نا، نہ وہ آپ چوری کرتا ہے، نہ کسی کو چوری کرنے دیتا ہے، کیوں؟ وہ غلط ہے نا۔ یہ ہمارے تمام لوگوں کی سوچ بہت اچھی ہے، کیونکہ اچھے آدمی کو آگے نہیں آنے دینا، کیونکہ وہ تو پاکستان کے بارے میں سوچے گا، وہ غریب عوام کے بارے میں سوچے گا، وہ خزانے کے بارے میں سوچے گا، بھئی ہمارے خزانے کا اتنا نقصان ہے۔ اس دن میں نے وہ پروگرام جب ہم لوگوں نے دیکھا، بہت افسوس ہوا۔ اس وقت میرا یہ یوٹیوب نہیں تھا، میں نے بعد میں بنایا 2021 کے میں یہ چینل میں بنایا تھا، تو اس وقت میں نے وہ پروگرام دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اور قرض دینے والا ٹیکسی گاڑی میں آیا، قرض جو لینے والے تھے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں انہوں نے کرایہ پہ لی، اور بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے۔ کیسا دکھ اور افسوس کی بات ہے یار۔ اور ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پر ہیں، اور یہ بہت دکھی باتیں ہیں یار، اور شرم آتی ہے یار۔ اور ایک دفعہ ہاں شہریار افریدی تو اپنا علی محمد صاحب کی میں بات کر رہا تھا، بہت اچھے آدمی ہیں۔ میں جو علی محمد صاحب ہیں، میں اس کو بہت اچھا آدمی کہتا ہوں۔ دوسرے بھی اچھے ہیں، یہ نہیں ہے بھئی ہم سے تو سب اچھے ہیں، لیکن دیکھیں ایک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے ہیں، مختلف ہیں۔ جو علی محمد صاحب ہیں بہت اچھے آدمی ہیں، دیانتدار آدمی ہیں۔ ہم دیکھیے اس کا پی ٹی آئی میں اس کو کس طریقے سے سائڈ پر کیا گیا، کیوں؟ وہ دیانتدار آدمی تھا، وہ نیک آدمی ہے علی محمد صاحب۔ اس کو کوئی اچھا عہدہ دے کر، بلکہ اس کو تو میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس کو تو ٹکٹ بھی بہت مطلب ہے اس نے احتجاج کر کے وہ ٹکٹ اپنی لی، اس کو تو ٹکٹ بھی نہیں دینا چاہتی تھی نا پارٹی۔ دیکھیں اچھا آدمی پاکستان میں اس کی جگہ بہت مشکل ہے بھائی، ہر ادارے میں، ہر پارٹی میں اچھا آدمی، دیانتدار آدمی کو بالکل پسند نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس کی یہ فطرت ہوتی ہے، وہ نہ آپ کرپشن کرتا ہے، نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، جو اچھے آدمی کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد شہریار افریدی صاحب ہیں، لوگوں کو اور میرے مسلم لیگ کے بھائیوں کو کافی اعتراضات ہوگا، بات تو آپ سمجھ گیا ہوں گے جس بات پر میں کہہ رہا ہوں، لیکن دیکھیں جس آدمی کے اچھے کام ہوں وہ بھی انسان کو بتانے چاہیے۔ دیکھیں میں نے اس پر کیوں متاثر ہوں، یا اس کو میں اچھا کیوں اور بھی ہم سے تو سب اچھے ہیں نا، ہم تو ویسے نکارے جا آدمی ہیں، ہم سے سب اچھے ہیں، یہ بات غور سے سنا کریں۔ کیوں؟ ہمارے کچھ سوشل میڈیا کے دوست ہیں نا، پھر وہ بات سنتے سمجھتے نہیں ہیں، وہ ہم باتیں پھر وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو شہریار افریدی صاحب ہیں، میں ان کو دیکھا ہے یار،
نوجوان تھا، وہ تھانوں پر چھاپے مارتا تھا، اداروں میں جو ان کے وزارت میں جو ادارے آتے تھے، وہ نادرے میں اچانک پہنچ جاتا تھا نادرے دفتروں میں، اس کو بھی سائڈ پر کر دیا گیا۔ کیوں؟ وہ کام کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان میں اس وقت جو مافیا ہے، پارٹیوں میں ہیں، جو کچھ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اچھے آدمی کو کام کرنا نہیں چاہتے۔ بھئی یہ لوگ کام کریں، یہ لوگ تو پھر آگے نکل جائیں گے، پھر ہماری اہمیت تو کم ہو جائے گی، ان کی سوچ یہ ہے۔ تو بس ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام لوگوں کو ہدایت دے اس پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے لیے کام کریں، اور پاکستانی نوجوانوں کو بس میری یہ اپیل ہے، میں ہمیشہ پہلے بھی کہتا ہوں یار، میرا نوجوان سے نا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں، نوجوان سے مجھے بہت پیار ہے۔ نوجوان مجھے نا، میں کیا لفظ کہہ سکتا ہوں، نوجوان جو میں نے اپنے ایک نکمے جے آدمی نے جو دیکھا ہے نا پوری دنیا میں، ایک پروگرام دیکھے ہیں نوجوانوں کے، یا جس ملک نے ترقی کی ہے وہ نوجوان کی وجہ سے کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک میں تو بہت کچھ ہے یار، دنیا میں تو ہے ہی نہیں کچھ۔ ہمارے ملک میں اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا یار، صرف وجہ کیا ہے؟ استعمال صحیح نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں یا لوگ آتے ہیں، وہ ایک ان کی ذہن جو ہے وہ ایک بالکل ایک اسے کہتے ہیں یار، ذہنی طور پر وہ لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ان کا ذہن کوئی اچھا نہیں ہوتا مزدوروں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے۔ تو اس وجہ سے ہمارا نوجوان یا کام کرنے والا نوجوان، اس کو سائڈ پر کیا جاتا ہے اداروں میں اور سیاسی جماعتوں میں۔ اور خدا را آج بھی وقت ہے، اپنے پاکستان کو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اب بھی اتنے ٹائم کی بات بھی نہیں ہوگی، تھوڑے عرصے میں پاکستان اللہ کے حکم سے بہت کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں، تاکہ کوئی قانون بنایا جائے، اور جو کام کرنا نہیں چاہتے لوگ، ان لوگوں کو نکالا جائے یار۔ کیوں وہ ہمارے خزانے کے اوپر بوجھ لوگ بنے بیٹھے ہیں؟ ان لوگوں کو نکالا جائے خدا را۔ یہ ہمارا سب کا پاکستان ہے، سب لوگوں کا پاکستان ہے۔ یہ ایک میں نہیں اس کا دعوے دار میرا پاکستان ہے، نہیں، اس میں سب لوگوں کا یہ پاکستان ہے۔ سب لوگوں نے اس پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، خاندانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور سارے بہت بڑے خاندان ہیں جن کو اس پاکستان کے لیے، جن لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اس سے کوئی شک نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کی بھی قربانیوں کو یاد رکھا جائے، اور اپنے جو اثاثے ہیں یا ملک کے جو تاریخی مقامات ہیں، بہت چیزیں ہیں یار، ایسی چیزیں ہیں، ہم تو پوری ابھی نہیں دیکھ سکے یا دیکھ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ ہم تو اتنا افورڈ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو غریب لوگ ہیں نا۔ اور کہنے والے کہتے ہیں، اور اگر پاکستان کے آپ ایسے مقام بھی ہیں، پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے پاکستان کے، پھر بھی وہ مقامات آپ پورے نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ بہت اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ہمارے ملک میں، تو فرق یہی ہے، کوئی اس کا پروگرام ان لوگوں کا اچھا نہیں ہے، ان کی سوچ کوئی اچھی نہیں ہے، اور ان لوگوں نے کچھ کرنا کا کوئی اپنا وہ نہیں کیا، کوئی ارادہ نہیں کیا، یہ کام ہم نے کرنا ہے، یا قوم کے لیے سوچنا ہے، یا پاکستان کے لیے سوچنا ہے، یا ہمارا پاکستان آج ہر آدمی کے آگے بھیک مانگتے ہیں ہم لوگ۔ اگر ہمارا وزیر اعظم بھیک مانگتا ہے تو ہم مانگتے ہیں نا، اس میں وزیر اعظم جو بھی ہو، جس پارٹی کا بھی ہو، اگر جو کام وہ کرے گا، ایسا سمجھو وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے نا، وہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو بس میں یہ گزارش کر سکتا ہوں، اب بھی وقت ہے، وزراء کی تعداد آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، اور جن ممالک نے ترقی کیا یا ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی آپ تعداد تو گن لیں یار،
اس طریقے نہیں ہیں، اس طریقے نظام نہیں چلیں گے، اس طریقے تو تباہی کے ہم تباہی کر سکتے ہیں یا تباہی کے دہانے پر ہم جا رہے ہیں، کیونکہ بات وہی ہے، اگر 50 آدمی کی گنجائش ہے اپنی کمپنی میں، 100 آدمی نہیں رکھیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاکستان کی گنجائش اگر 10 وزراء کی ہے تو ہم نے کیوں ہزار کے اوپر وزیر لگائے ہوئے ہیں؟ ٹوٹل وزیروں کی بات میں کر رہا ہوں، صوبائی، پھر ان کے سیکٹریز، کیونکہ وہ بھی تو ان کے ماتحت ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ کام اور تو نہیں کرتے نا، پھر وہ بھی وزیروں کے سامنے جی سر جی سر جی سر۔ دیکھیں ایک وزیر کے آپ بندے جو لوگ ہیں گن لیں نا، کتنے وفاقی وزیر ہے اس کے گن لیں، اس کا سٹاف گن لیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرے خیال ہے 1000 سے بھی بہت زیادہ آگے یہ چلے جائے گی گنتی، تو یار یہ بڑا نقصان ہے۔ خدا کا خوف کریں، ہم قرضوں پر ملک چلا رہے ہیں، یہ تو دیکھیں یار کتنا دکھ کی بات ہے یار۔ آپ اگر اپنی فیکٹری میں 20 آدمیوں کے اوپر آدمی نہیں رکھ سکتے، وہ فیکٹری اگر رکھیں گے تو فیکٹری ختم ہو جائے گی یا کمپنی ختم ہو سکتی ہے، یا 50 آدمی کی گنجائش ہے تو آپ 50 کے اوپر نہیں رکھ سکتے، آپ کی فیکٹری یا کمپنی ختم ہو سکتی ہے۔ یار پاکستان یہ تو ہم سب کا پاکستان ہے، آپ کا بھی پاکستان ہے، آپ بھی محب وطن ہیں، آپ بھی پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، بس کوئی اس کا ہر چیز بنائیں جس طریقے اپنی فیکٹری کے بارے میں آپ لوگ سوچتے ہیں، اپنی کمپنی کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طریقے اپنی کمپنی کے بارے میں آپ اپنا خاندان بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچتے ہیں، یار اگر اس طریقے نہ کریں یا فلاں آدمی نہیں آ رہا، وہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو یار پاکستانی تو آپ کا ہے نا، اس کے بارے میں تو آپ اپنی کمپنی کی طرح سوچیں، اپنی فیکٹری کے بارے میں سوچیں، جس طریقے آپ اس کا لاس کا یہ نقصان کی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے نا، اسی طریقے جب آپ لوگ یہ سوچ لیں گے تو ہمارا پاکستان بہت ترقی کرے گا، جب آپ کی سوچ میں یہ سوچ ہوگی۔ تو بس میں دعا کر سکتا ہوں تو اللہ تعالی ہمیں سب کو ہدایت دے۔ پاکستان زندہ باد۔